تو اسی طرح سے وہ اسنان تو کرنا ہے، ایک اسنان ہم نے بھی کرانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نادان بالغ ہیں، آپ کا خبر ہم نے اس شریر روپی چولے کے جو بٹن لگے ہیں، ہم اچھی طرح سے اس چولے کو پیر آ جاتے ہیں، وہ بڑھیا ماتا بالغ کے چولے کو بدلتی ہے۔ اے بالغ، تم رشیوں کی اولاد ہو، تمہارا اور رشیوں کا روپ ایک ہے، بھگوان رام کے روپ کو دیکھ، کرشن کے روپ کو دیکھ، آئینہ لے کر آپ کا دیکھ، اس باقی عالم کی تمام زندگی کو دیکھے، تمہارے جیسا کوئی جو چین چولا ہے اور چل ملموتر سے تیاری ہے، ابھی تو لگتا دوں گا، اس میں گیس کی مل ہے۔ ایک انسان بستر پہن کر ان وسطروں کی صفائی نہیں جاتا، وسطروں سے بدبو آتی ہے، اس کو خلیج کہتے ہاتھ کی کیا تو ناتا بھی نہیں کری، اس سے کبھی گر نہ کرتی۔ اگر ہماری روح کے اندر یہ مل آ چکی ہے، دویت کی ہے، عیرکھا کی ہے، چھل کی ہے، کپٹ کی ہے، دھوکے کی ہے، مکر کی ہے، فریب کی ہے، چتر چلا کی دوڑ پیش کی ہے، کھلی انکار کی ہے، مکاری کی ہے، یہ سب دور نہیں تو اور کیا، یہ روح نہیں تو اور کیا، اس سے سبھی ناک چڑھاتے ہیں، سب یادیں گوت کہتے ہیں، پتا سے پتر، پتر سے پتا، استری سے پورے آپس سے مانگتے سب آدمی دو آدمی پا رہی ہے، یہ سب جو آ رہا ہے، سواس کی لہریں چل رہی ہیں، سواسوں کے اندر بدبو نہیں ہوتی، یہاں کوڑے کرکٹ کا بار پڑا ہو، پیچھے سے ہوا گزر کر آگے جائے، وہ بدبو ہوا کے اندر سے تھوڑی دیر تک چلی جائے، کہتے کہ کسی بدبو کی طرف سے ہوا رہے، ہوا بدبو بھر بیٹھے سواس ہوتے ہیں، وہ تو سدا بات ہے، اس کو دور کرنا ہے، روح کا اسلام کرنا ہے، یہ تو اسلام آپ سے بچے کو پیداتے ہیں، خود گھر کے بچے پیدا ہوتے ہیں، خوشی سے ماتا ہوتا تو کام میں اس لیے کو پتا پر بہت شریک ہو جاتا ہے، بچے پیدا انہیں تھوڑی تو نہ بھائی یہ نہ ہناتا ہوں، یہ روح کے اوپر جو اتنی مل کا خلاف چڑھا، ایک کوانٹل بنتے بنتے یہ بڑھ گئی، اور کتنی بدبو اس کی آ رہی ہے، آپ لوگوں کو پھرنا نہیں آتی، ننے بالغ کو تو پھرنا نہیں آتی، وہ مل سے گرتا ہے، لیکن ماتا کو بدبو آتی ہے، دوسروں کو بدبو آتی ہے، وہ فوراً وسطر کو کھاتی، اگر آپ کو بدبو نہیں آتی، کال بھی کھینچ لیتا ہے، ماتا بھی غصے میں آئے تو کہتی ہے کہ میں تیری چمڑی چھٹلا نہیں پہ جا بھی یہ اونچا تو سانس لیا سستا بھی کیا کھا رہا ہے، یہ لفظ سبھی درست، وہ تو سری کبیر صاحب نامی بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتی ہیں دربار صاحب کے اندر بھی واقعہ ہے، جل کے منجن یہ گت ہوئے، جل کے منجن یہ گت ہوئے، نت نت مینڈک ناوے، جیسے مینڈک تیسے وہ نر پھر جو نہیں آ رہا، کیا کہا، جیسے مینڈک تیسے وہ نر پھر جو نہیں آوے، منو کٹھور مرے پر نرس، نرک نہ باچیا جائی، ہر کا سنت مرے ہڑمبے سگلی سیر کرائی، سب جہاں مر بھی جاتے ہیں ان کے آخری درشن کرنے والا بھی پار گیا، جی جل کے منجن سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پانی نہ پیو اور نہ بسوں کی کھیتی باڑی جیتے جانے ان کے جیاں بائی نہ کوئی جیو سرشٹی کی یہ علیحدہ بات ہے، ہم غسل کی بات نہانے کی صفائی کی کر رہے ہیں، نرمل ہو آپ کو بڑا بالغ ہے، یہ چولے کی سندر چولا نبیوں کا سوچا کتنا بھی سندر ہے،
आज तक तो वे किसी ने चोला उतार के कि ये जंग नहीं सिखाया जाए, बता सिर्फ मेंढक की तरह से चलाना, ये कहाँ की बात थी? अगर एक तरह सोच, ये जिस्मानी जो जिस्म के अंदर क्याम करती हुई ये जिस्म की तरह मराम में थम चुकी है, वो ऐसी है कि जैसे रूह के जिस्म छोड़ जाने के बाद जिस्म की कोई कदर कीमत नहीं होती, तैसे आप लोगों का मेंढक की तरफ से चलाना, कागजी कार्रवाई जबानी जमा खर्च करना, वो सब उसका कोई अपना कोई फायदा नहीं। आप कहेंगे कि आगे हमारे भाई मुल्ला काजी आदि वगैरह सब आप पढ़ते पढ़ाते आए हैं, कथा करते हैं, पढ़ो, विचार करना। अगर इंसान विचार करेगा, एक अक्षर से दूसरा अक्षर पढ़ने की जरूरत है। ये धाराएं हैं, आप अपनी आंखों से देखो, जल की धारा के अंदर किस किस्म के जीवोत्पत्ति होती है, उनसे भी आपका रूप अच्छा नहीं है, फिर उस रूप के अंदर जाना चाहते हैं जल की धारा। क्या हवा के अंदर परिंदान परवास करते हैं, उससे भी आपका रूप ये बुरा है, अभी आपको होश नहीं आता। फिर नाम किसका है? एक गुर बतलाया जाता, समझाना। बच्चे को माता कई बार बटन दिलाते देखा कि तू बटन देखकर कुछ भी कामयाब हो, चोले को पैसा फिर खुद ब खुद कामयाबी होती है। ये शरीर एक चोला है, इसको काड़वे खाद कहते हैं, पहले का मक्का कहते हैं, आज ज्यादा कहते हैं, मस्कन कहते हैं, अखत कहते हैं। इसके हर मुल्क के अंदर जुदा जुदा ना है। मुझे अफसोस है, इसलिए ये दुनिया बेखबरी का आलम है, बद मस्ती का प्याला पिलाया गया हालत। दाना कुछ कहते हैं कि बद के दिल से कभी बदी जाती नहीं और नेक के दिल में कभी बदी आती। आपका और क्षेत्र के मैदान के अंदर हमने किया, ये यहां तो आप पृथ्वी अदा करने के लिए उस तालाब की जरूरत है। करो, शरीर सफाई होती जरूर, आलस गफलत तो बाकी नींद दूर होती है। अरसा तरह सूर्य उदय होता हुआ आपके जीते के हर रोज थोड़ी देर के बाद पकड़ने पर स्याही का पड़ता, सूरज उदय हुआ, ना नया सूरज ना नई रात, जरा मौसम बदलते हैं। हर रोज करने पर दुनिया को देखा किसी ने ये न बताया आपको कि ये रूह की मल को दूर करना है, जो बदबू से आने से सभी हमारी सूरज शक्ल से बेसारा नफरत करते हैं। हमारे नजदीक कोई नहीं छूता, सब जुदा जुदा है। कमाल की सबने इस जामा इंसानी को पाक आई, कमाल करके फराइज किया जाएगा। कमाल पर कमाल करो, ये क्या है? हमारा फर्ज ये है, जिसकी खाड़ी में जो कुछ हो वो होकर देता है। रीढ़ी वाले कहते हैं जो चीज उसके पास मौजूद है चीखो पुकार करते करते, मतलब साले के रास्ते का सिरा मिलता नहीं, लाख हर मारो किताबों से पता मिलता नहीं, सिर शादी घर न हो 10 से शिफा मिलता नहीं। दिल के तुम मालिक को जब तक दिल रुबा मिलता नहीं, अपना दिल दिल भर के हवाले करना। लेकिन आपको कोई यकीन आता है कि ये दिल भरा है, कोई शनाख्त है, कोई सब आप जानते हैं, कोई आपसे बड़ा नहीं, बड़े तो जरूर है। एक है, कौन सी आपकी बड़ाई है? किसी गली कूचे के अंदर, किसी ग्रह के अपने घर में के तुम्हारी हाथ पे किसी का यकीन है? बाप को है, भाई को है कि मैं भाई के ग्रह के अमीर आदमी है, भाग का चमचा चढ़ा हुआ है, मेरा रूखा सूखा टुकड़ा है, वो 1-2 गिलास न साके चमचे है, वो दुनिया। अभी हम कहें कि हम सफा कैसे करें,
نیک ہے بس یہی کام ہے کہ اور کیا بنی ہوتی ہے جس کو بنی کرتے ہیں ہمارا فرض یہ آپ ذرا میری پرارتھنا کو سنیں کبیر صاحب کہتے ہیں جل کے بنجن دے گا تو ہاں جل میں اس کے ارادے کو مت لوگ کہ یہ پرمتی کی پراپتی نانا دھونا صفائی کے لیے ہے تن کی میل دور ہوتی ہے بدروں کی ہوتی ہے پیاس دور ہوتی ہے کھیتی باڑی ہر کام میں کیا جاتا ہے موسلا دھار بارش ہوتی ہے سب ذریعے چل رہے ہیں لیکن یہ دل کی صفائی کے لیے اگر یہ پرستش کریں گے تو جتنی کوئی پرستش کرے گا بڑا مگرمچھ بنے گا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چن کر کے کھاوے گے محبت کر کہاں ایسا بننا پڑے گا بولو اگر ہوا کی پوجن کرتے ہو پرندگان بنا یہ چیز کی مثال کے اندر جو چیز دکھائی دیتی ہے تو پوجن کرتے ہیں اسی پر میں پراپت یہ ہمارا اور قصہ نہیں یہ آتے پوجا ہے خود شناسی ہے ہم کسی کا پوجن نہیں بتلاتے جو میں ہم بتلاتے ہیں کہ اپنے آپ کی شناخت کرو خود شناسی خدا شناسی خدا شناسی ہے خود شناسی مہاراج نانک صاحب کہتے ہیں من تو جو سروپ ہے اب نہ کرو یہ پھول دیکھی ہے یہ آپ دیکھو یہ جسم ہمارا ہے یہ جسم یہاں بنا یہ چشمہ یہاں بنا یہ یہاں کی سیر خراب سکتا ہے یہ جسم کے اوپر ہے جو چیز یہاں تیار ہوتی ہے اس دیش کو لے جانے کا کسی کو دھارمک راجا کی حکم نہیں ہے یہ یہاں کی سیر یہ جب کے خراب ہے یہ چشمہ اس لیے ہے یہ سورج کی روشنی اس لیے اس جگت کے اندر ظاہر کرتی ہے اس جگت کی اتپتی اور لئے کا شبد آکاش وایو جیووں کی اتپتی سب لئے یہی اس کو نازم کرتی اسی طرح سے میں یہ حفاظت کے لیے صرف روح یہ جسم منا سورج کو دے یہ دیا تیار ہماری روح دیکھ کے اندر آئیں یہ کس چیز سے تیار ہوا مل اور نوسر سے ہوا خون اور پیٹ کا درجہ بنا اس خون اور پیٹ کے نقشے کے اندر جب یاد کیا تو ہماری حالت یہ بنا سب کی نفرت ہوئی سب ہمیں دور نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے اس سے فیص کیا ہوتی یہ یہاں پہ یہی حالت رہے اگر کاشی پور چکی تم ریچ کرتے ہیں تم ایک بار کھڑے کھمنا مہاتما جن کہتے ہیں کہ جاں بجانا بدے وگر نہ عرض کو بستانہ کا جن تو خود ہی منصب باش اے تو خود ہی منصب باش اے دل چینی کو جان کہتے ہیں کہ جان اپنے پریتم پیارے کے حوالے کر ورنہ تجھ کو اجل دے تو خود منصبی تھا کس کے حوالے جان ہو مہاتما لوگ کہتے ہیں کہ یہ دل مسکن گرو کا ہے مسکن کہتے ہیں رہنے کے مقام کو جیسے زمین آسمان مقام دکھائی دیتا ہے دوسرا یہ مقام کی وہ مکان نہیں اس کی حفاظت کے لیے جیسے چشمہ کی نگرانی کے لیے ہے مسکن کہتے ہیں رہنے کے مقام کو کہتے ہیں کہ اے نادان یہ دل تمہارا دل ربا کے رہنے کی ہے تو اس کے حوالے کر دے کہ دل کی چھوٹی دنیا کے اندر جب جراث کریں ایک دفعہ خط ذکر ہے کہ شری ننگلی کا میں سرما تیار کیا جگن ناتھ کریں ہوئے شبدا سے نیم لے جو میں لگا دو کہ میں کیا لے جاؤں تھوڑی دیر مہاتما لگا وہ سرما شیشیاں بھر لگ گیا کو جو کوئی شیشیاں لے کے وہ مہاتما لوگوں لے کے دین لگا ایک بڈھا گیا وہاں کا بچندہ آیا صحیح فالو پر اور میں نے کہنے لگا اسے کرنا میں ڈر کے دیکھوں ان کو اتنا پتا نہیں تھا کہ انجن کہاں کا ہے نہیں یہ آنکھوں کی بندائی چلی گئی
آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو آنکھ کا علاج ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے کہ کانوں کا ہوتا ہے، تن کا ہوتا ہے، خود کا ہوتا ہے۔ مہاراج کہتے ہیں کہ یہ سوچندہ ہوئے سورج چڑھے ہزار، کہتے چانن ہوندیاں گربن کھورا۔ وہ انجن کا بھی کہیں ذکر آیا ہے، وہ مجھے چلو کھول گیا ہے۔ انجن سرموں میں ڈالا، آنکھ میں ڈالا، تو میں نیتروں کی آپریشن کرنا ہو، ان کے اندر وہ جو جلوہ نمائی ذات حق کی نہیں آتی ہے، جیسے کہ آنکھ کی بینائی دور ہو جائے، سب چیز ایک ہی روپ ہے۔ حاوز اگر وصل خواہی، حاوز اگر وصل خواہی، اللہ کو نارکھا تو آپ با مسلمان اللہ اللہ باہ نور دانا۔ کہتے ہیں کہ اے حاوز اگر تو خدا کو چاہتا ہے تو خدائی کے ساتھ محبت سے کہتا خدا کو۔ ہم اس خدا کی خدائی سے کیا سلوک کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، یہ دنیا کیا ہے۔ اب یہ سلوک کرنے کے کتنے انتظام بندوق برجت تیرو ترکش کمان ایٹم بم بنائے، سلوک ہی ہے، پیار ہی ہے، بولو ٹھیک ہے، فنا فی اللہ۔ اور کیا ہوگی، ناچ کے سامان بنے، ناچ کا دے۔ ہم پرارتھنا کرتے ہیں سبھی سے سننے والوں، یہ دل میں خیال نہ کرے کہ یہ بوڑھے بابا نے بھنگ پی ہوئی، ہم نے بھنگ نہیں پی، جس کام کو ہم کرنے کے لیے آئے ہیں دل میں خیال کرے، روح خیال کرے کہ یہ 1 کوئنٹل کا بوجھ ہم سر پہ اٹھائے لیے، ایسا تو سب نے جانے جتنے جی کیوں نہ ودے وقت ہو جائے، اور روح کو اس امرت کے تالاب کے اندر جب جائے گی اسنان کرے، بچے کی اسنان کرے گی تو اس کی اتنی آیو ہو جائے گی، پھر موت سے لوٹ کر پھر سبھی وطن کو چلے جائیں گے، جیسے یہ بانک کا ڈرائیور سب کھل جائے گورنمنٹ کی طرف سے۔ کیوں جی، ہماری یہ گورنمنٹ ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، بولو سب ڈرائیور کھلی ہے، تو وہ تالاب پہ اسنان کرو، اتنے نہیں کرنا چاہتے وہ ڈوبا تو کوئی نہیں، کچھ بوڑھ کے تو نہیں مار دے یار۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ صاحب کے ساتھ ایک خلیفہ کوزہ اٹھائے، پوڑی اٹھائے جا رہا، بچے تالاب برسات ہوئی تھی، پانی تھی، قصبے کے لوگ تھے، وہ کھیل رہے سن، گھوتے مار کے ایک دوسرے کو پکڑ رہے، ایک اندھا بیٹھ کر جب وہ ہم تھے وہ اندھا دیا، اس وقت وہ اپنے پیر کو کہتا ہے کہ اے پیر صاحب، اگر اس کی بھی بینائی درست ہوتی تو یہ بھی بچوں کے خیال سے کھیلتا تو اچھا تھا، اس کی بینائی۔ کہنے لگا کہ اے ناداں، اگر اس کی بینائی ہوتی تو بہت نقصان ہوتا، ایشور نے جو کچھ اس کو ڈن دائر کیا ہے وہ ٹھیک۔ کہنے لگا کہ ایشور نے کیا ہے تو آپ پیغمبر ہیں، پیغمبر اور ایشور کے ایک بار آپ اس سے پرگٹ ہوتے ہیں، ایک جنم شکتی ہے، اس کی آنکھیں درست کرو ورنہ یہ پوجا اور یہ ہوتا ہے۔ اس نے مجبور ہو کر کہا کہ اچھا، اب وہ صلاح پوجا کون اٹھائے گا، مجبوری بھی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے پر اس کی آنکھیں درست ہوئی، فوراً پانی میں کود گیا، جتنے بچن کھیل رہا تھا جس کو پکڑے اتنی طاقت بات آئی اس کو سامان سے باہر، جس طرح شور پیا، نگری کے لوگ کود پڑے، کہنے لگا کہ مہاراج جی نے دیا انا ہے، یہ انا ہی چنگا، ایک موڑے میں سارے پینٹ سے بچے بول گئے تھا، اسی کلیا بھی چور یہ موڑن والے بھی چور کہ کھیلن والے بھی چور ہے، جیسے ہم ہماری ذات پہ کوئی یقین نہیں کرتا تو ہماری ذات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ اگر سوچتے ہو کہ سنسار کے اندر نبی پیر پیغمبر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ خیالات کو گالی کی لوچ کوئی نہیں کرتے، ہم بھی بزرگوں کی وانی کا گرمتوں کا دے رہے ہیں، ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پڑھنے سے خدا نہیں بلتا یہ نہ
فرق کیوں جی انہیں 2-4 روپئے تو آپ کو مارٹنی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ 5 اور نہ تو دکان پہ چلے جاؤ بس دوستوں ساتوں پڑی گا نہیں 10 میں تو بولا دنگا تو زبان کچھ کر 2-4 روپئے لیے ہو یہاں دسو سادہ کام چلتا تو 10 کام دا یہ گڈی چلے 200 روپیہ نہ لے کام ہوتا ہے خریدی کہڑے پاسے کرتا گے ہیٹ کرتا گے اتنے کرتا گے بھی چوڑا لوگ گے تنانا دے گے آئے گئے روٹی دے گے پانی پلاو خیر جب ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے تو آئے گئے کا مہمان کا ہم انتظام کیسے کریں بات آپ بالکل یقین شدہ کسی بزرگ پر اس دنیا کے لوگوں کو یقین نہیں سری نانک صاحب کو قرائی کا کبیر صاحب کو سکندر بادشاہ نے زنجیروں سے پکڑ تھن کی بارش کر کے جب کشتی پر چڑھا کر جب ہو جیسے سن کے وہ چل دیتا یہاں آنے کے ہوتا بھگوان رام بھگوان کے کوئی اتہاس مجھے پتا ہم کوئی کسی کو گالی گلوچ سے نکال راستہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ڈرتے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کیونکہ آپ بھائی ملا کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں پڑھو بہتر پڑھو پڑھو بہتر پڑھو کیوں ساتھ مصیبت نہیں یہ باہر لوگ اس کی یاد جیسے ننے سے مالک کو خبر نہیں ہے وہ ننے سے مالک اگر 2-4 ہوں سفر میں ہوں ٹریفک نزدیک ہو جانا وہ کندھے پہ کسی کو ننے کو اٹھا لیتی ہے کسی کو گود میں کسی کو انگلی ساتھ کسی کول کر بندل بھی بتا لیا ذرا ٹوٹا تو نہ ٹوٹے چل کے نہیں اور جو نہ چلنے والی روح ہوئی ہم یہ فیصلہ کر چکے اگر آئے ہیں جن کا رب کے اندر مہینے کے اندر اور یہ گرہن کے اندر ہم پتر سے نظر کرنا ہے جو نظر کے سامنے آئے گا قسم کا ایک شریر کے اشتان ہوتا ہے دیتے ہیں کہ سپنے اور سپنے مسئلے نیچے ہو سکتی ہے اور ایک خزانہ ہے دو لوگ بڑے بھائی ہیں لیکن پھر بھی سب دیکھو بھاؤ کرتے کہ یہ زندگی ہے زندگی کس کو کہتی ہے کہ جب روح اس کام میں کافی کے اندر قیام کرتی ہے اور یہ ہمارا جسم شریر کایا نلی میری کالن آج کیا ماں اس کو کہتی ہے اس کے اندر قیام ہے جب سوریہ ادے ہوتا ہے ایک روشنی کا شعبہ اپن ہوتا ہے جلوہ نمائی ہوتی ہے ایک کی پرکار کا سر بہت بار ہوتا ہے اس وقت ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کال میں کافی کے اندر ہم رونق ہوتے ہیں بستے ہیں جب سیاہی کا پردہ آتا ہے تو اس وقت خاموشی نظر آتی ہے سب سامنے مکان نظر آتا ہے نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے نہ سنانے والا ہوتا ہے وہ مقام نہیں ہے اس زندگی کے سال کو بن جاتا ہے جب سے ہمارے سامنے کافی کے اندر کیا ننے کے والد تھے ماتا پتا کام کے اندر گھنکال ڈالتے تھے ممی کہو ڈیڈی کہو یہ کہو وہ کہو سکول کے اندر جانے پر بھی بہت سی نصیب اٹھائی یہ استاد کی ٹوکرے کھائی کہ یہ دولت کہو وہ خوب ہمت کیے اور یاد کیے اور اس دنیا کے اندر وہ دبا پر ہم نے ڈالے شروع کر لیکن یہ جائے بنانے کا بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ مہاپروش آج تک ان کی آواز اس آکاش منڈل کے اندر گھوم رہی ہے
جس کو آج بھی ہم سن کر ارے ہے آج کل کی اولاد ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کسیت ہے بچیت ہے یہ ہے وہ ہے در بدل مشکل کو کھاتے سر راستے سے میرے کو بلا کر نہیں اس سال کے بجانے کے سرگم کو ٹھیک ہے سال کیسے ملتا ہے آپ دیکھنے کا کام کرتے ہیں کام سننے کا کام کرتے ہیں ناشتہ بندہ تو بنتا لیتی ہے ایک زبان ہے جو ابتر چھپا ہے اس ساتھ کی آواز سننے کے لیے وہی پہچان کر سکتے ہیں جو سال گھر ہے سال کو بندہ اسی طرح سے مہاپرشوں کی سرسوتی مان جو آج سندری اکشروں کے اندر لکھی ہے جن کو سچا کو کہتے ہیں ہم سرے ہم کرتے ہیں سب دن بندہ لاتے ہیں بڑی کو ہم بڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ان کے نام جو کچھ بھی ہے ہمارا فرائض ہے کہ ان فرائضوں کی ادائیگی کو کریں اس فرقوں کو کیسے کی ہم نے عزیز حکم بھی یاد کی تو وہاں یہاں تک لکھتے ہیں کہ کام کے بجانے سے کسی پر کوئی اثر نہیں اثر پیدا تو بات تو یہی ہے اسی طرح سے دنیا کے اندر مہاپروش کہتے ہیں کہ جب رہ پی کے ہو خاموش اے مرد خدا جب رہ پی کے ہو خاموش اے مرد خدا ہوش سے ہو بے ہوش اے مرد خدا ایک ویدت کا نقطہ یاد رکھ ہر گھڑی دو دن باقی سب کتابیں آج وقت رکھتی ہیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑا میں سب لوگوں کا مطلب پا لیا کام لوگ کا بوجھ سر پہ اٹھائے کیا کرے وہ نہیں ہے دور ہم سے دور ہوتے ہم سے کان میں انگوش دے باغے کو جائے کیا کروں ہر طرف ملک کو نظر آتا ہے جلوہ یار کا ایک مغرب کی طرف سب کو دکھتا ہے کیا ایک مغرب کی ہم انتظامی کرتے ہیں ٹھوکر لگنے پر دبا ملتی ہے تو آواز بنتی ہے مضمون بنتا ہے جو کچھ کسی کو پیدا کرنا ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں ایک دن ایسا ہوگا کہ خاموشی کا سبب بھی ہے جب کوئی ضروری عملی کو حاصل کرتا ہے تو خاموش ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے کوئی شراب نوشی ایسی چیز پیتا ہے تو مست بدمست ہوتا ہے وہ جو آواز دنیا سے کھو بیٹھتا ہے جب وہ کھو بیٹھتا ہے تو کوئی اور چیز بھی ہوگی کہ یہ بھی کھو بیٹھے گا جب تک جو موجود ہے تب تک اس کی قدر کی بات ہے جب روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کی کوئی قدر کی بات نہیں سر بازار امیر غریب روسی کم روسی جان کردا کی لاش پڑی ہو تو لے لازم کرنے چاہے تو کوئی دنیا میں منڈی ہے کہ جہاں اس کی لے لازم ہو پورے قدر کے انبام کے خریدار ہو اس کا کوئی خریدار جیسے روح کے جسم چھوڑ جانے کے بعد اس کی کوئی قدر کی بات نہیں ایسے دنیا کے اندر ہماری زبان ہلانے کی بھی کوئی قدر کی وقت ہے
اس پیاس تو دور ہوتی ہے جب انسان پانی پیتا ہے، ان کے کھانے سے غریبی دور آئے وہ دور ہوتی ہے، سورج کے اُدے ہونے سے اجالا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک چیز اپنا اپنا خالی رکھا۔ یہ کارن کیا ہے؟ کبھی بیٹھ کر دل پہ وچار کیا، سوچا کہ بات تو لا رہے تھے، اس سے تو لا لانا اچھا تھا، خاموش ہو جاتے تو جہاں پہ لا سکتے تو کرتے ہیں، وہ نام ہی ہے جانے کا در، لیکن جو کوئی ہم دسورا سوٹا وغیرہ پینا ہے، ان کی تعریف کرنا ہوتی بڑی رسط۔ اگر کوئی کھٹا کھاتا دیکھے، اگر وہ کھٹائی کا سواد نہیں آئے تو منہ دے پڑی تو ضرور آ جائے۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی بڑی بن جائیں، پیر بن جائیں، پیغمبر بن جائیں، کچھ شہر منظور خدا ہو تو کچھ منظور خدا ہو، کیوں نہیں ہوتا؟ انسان جو کام کرنا چاہے ہر کام ضائع نہ جائے، اس سال کو بجانے سے اثر فیل نہ ہو۔ میری سب علموں کا مطلب پا لیا ہے تو عام دنیا کہنے کہ میرا مسئلہ ہے نگاہ۔ نگاہ کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں۔ آنکھ کے اندر دیکھو اختیار کر سکتا ہے۔ اس نقطے کے اندر ایک اور نقطہ ہے، پھر پتلی ہے، پھر سفید رنگ کا عنایت کے اندر سجاوٹ کر لیا ہے، ایسے چار سے ہے۔ کبھی جنوری یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری نگاہ کس آئینے کے پردے سے کم کر، اس کو دلچسپ نہیں کہتے۔ ایک پپیا ہوتا ہے، وہ پرتھوی کا پانی کر رہی ہو، خاموش کے مقابل چپ۔ لڑکے گھر میں ہوتے ہیں، ننے سے بالک بڑا چھوڑو ہو تو با کرتے ہیں، دنداسور صاحب تو مائیاں آج کل بڑی جلدی جلدی 4 لڑکیاں 2-4 بچے کتنا سارے ریڑھی بھی پاگل دے سکتے ہیں، جن نے ٹور پر دینا جن ایک شکر سکتا تھا۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ ریڑھی والا چہرہ پر پیر دفل کے ہے، جس وقت جب شروع ہو آواز کار نہیں سنتے تو کس دل سے آپ حق کرنے گئے؟ تو مہاتما لوگ کہتے ہیں کہ وقت شہر کے ملا نے جو آئے گی، صبح کا وقت تھا تو ملا نے نمبر پہ چڑھ کر بام کی تھی، ایک آنکھ بند خدا دل کے آئینے کو اٹھا کر دیکھ رہا تھا تو کہتا ہے آئے کم وقت تجھے کس وقت خدا یاد آیا تو کہہ رہے اٹھا کر ذرا ہوا کی طرف خیال کرو، آقائد کہتے ہیں، آقائد پہ سفر ملے تو آقائد کی کوشش ہو جاؤ، ذرا وہ لمبا سبق ہے، عوام کو سبق۔ ایک جنہ دانا زمین میں دفن کرتے ہیں، چنے کا، جو کا، دوا کا، مکھی کا جیسا بیج ہوتا ہے ان کو ویسا پھل ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے چل شروع کر جی سڑک کے اندر خدا رہو بیج جو کچھ اثر ہے، ہم بیٹھ بھی جائے تو کوئی نظر آتا ہے، ہم نے بیجے کچھ چارہ
आकाश बना, आकाश है। मैं सुनिंदा तो मैं बोला हूँ दिल को आई सब साहिबान की खिदमत के अंदर चंद एक अल्फाज आरफाना पेश करना चाहिए। एक आरे सफा का शब्दी का कहना है कि नाकस का सफा कैस से मतलब नंबर है। नाकस का सफा कैस से मतलब नंबर है, जो गोर हो ऐनक से उसे क्या नजर आए। चशम बीना हो, चशम बीना हो तो आईना दिखाना चाहिए, दाना दिल को बस नुक्ता सुनाना चाहिए। आप देखिए कि नुक्ते से ही सब कुछ दिखाई देता है। ये सुबह भी हमने कहा है कि एक नुक्ते के अंदर रोशनी कियाम करती है। आंख के नुक्ते के अंदर ये सियाह रंग का नुक्ता होता है। अगर इसके अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स पड़ जाए, बिनाई चली जाए, रोशनी कियाम नहीं करती, ये नहीं कोई कह सकता कि सूरज की रोशनी के अंदर कमी है, जलवा नुमाई के अंदर कमी है, रोशनी का चोला अफन नहीं हुआ है। तो ये बात मानने जो दुनिया में हजारों में से कोई एक आध की आंख में बिनाई नहीं होती। अगर बिनाई नहीं है, सूर्य के उदय और अस्त तक उसको भी कुछ विचार होता है, धूप होती है, छाया में जाता है तो कहता है दिन है। अंधा भी कह देता है, आंखों वाला भी दिन को दिन और रात को रात महसूस जरूर करता है। एक अंधे की अचानक कोई छींटे पड़ जाए चेहरे के ऊपर, बस्तर के ऊपर कहीं भी छींटे पड़ जाए, दांग लग जाए, तो अंधा बेचारा अपने दांगों को नहीं देखता। चेहरा मैला हो, बस्तर मैले हो, उछले हो, नहीं देख पाता। लेकिन जो दानापुरुष है वो देखता है, जिसकी आंखों के अंदर बेनाई है। उसके लिए फर्ज है कि उसके बस्तरों के दागों को साफ कर दे। उसको जनाने की जरूरत नहीं। अगर कहें कि ऐ अंधे तेरी बस्तर दागों दाग हुए हैं, उसको बहुत गुस्सा लगेगा, महसूस करेगा। और फिर अंधे भी साथ कहे, अंधे को अंधा कहा जाए तो भी गुस्सा लगता है। अंधे की आंखों के आगे आईना लेकर पेश कर दे कि आए अंधे, देख आईने में अपने चेहरे, तेरे चेहरे पे दाग लगे हैं, उसको बहुत गुस्सा लगा होगा। अंधे के आईना नहीं खाना चाहिए। शेख सादी साहब कहते हैं कि अगर एक अंधा कुएं में गिर रहा, जिसकी आंखों में बिनाई है, उसको वो कुएं में गिरने से नहीं बचाता है तो वो दोष उसके सिरे होगा, वो गुनहगार होगा। खुदा के रूबरू क्या जवाब दे? ये आंखें किस लिए दी? ये विचार शक्ति किस लिए दी? सूरज अपनी रोशनी को नहीं छुपाता। एक गुल मौसम बहार के अंदर दरख्त की शाख पे कली की शक्ल में नमूदार होता है, फिर खिलाकर हंसता है। उसका खिलखिलाकर हंसना चारों और बागात के अंदर महसूस जाती है, सुमनता देता है। इसी तरह से दिल के ख्याल छुपाने से नहीं, कली मौसम आने पर खुद ब खुद दरख्त की शाख से प्रकट हो जाती है। एक फकीर के ऊपर किसी ने सवाल किया, वो वन में रहता था, खामोशी इख्तियार की। बहुत बार उसको कहा कि देख पाई तेरी सूरज शक्ल ऐसे नजर आती है तो ज़बा भी हो, अगर ज़बा है तो ज़बा ही ला। मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपकी कलाम को सुनने के लिए आया।
हार कर मजबूर करने पर उसने कहा कि मुझे ज़बाह लाने की जरूरत है। कहा क्यों? कि मेरी बातों को ये दुनिया के लोग नहीं सुन सकते, अगर सुने तो खिलाफ हो जाए। मुझे कहने की क्या जरूरत है? अपने दुश्मनों को अपने अल्फाजों पर पैदा करने। आप देखिए, इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी सफा शख्सियां ज़ाहिर फसील हुई, उनके साथ दुनिया के लोगों ने क्या सलूक? मंसूर के साथ, शाह मंसूर के साथ भगवान राम को जुलाई ने कहा कि मैं कोई राम हूं, क्या कहता? दुनिया किसको कहती है? आप जरा गौर फरमाइए, ये जमीन आसमां के खेमे का नाम एक दुनिया है। दो पहलू होते हैं, एक तो सूर्य उदय और अस्त तक ये अर्श और फर्श दिखाई देता है। सूर्य के अस्त हो जाने के बाद जहां की सैर होती है। फिर जिसको हम ख्याली दुनिया कहते हैं वो ख्याली नहीं है, स्याही के पर्दे के अंदर कहीं वो और कशिश ले जाती है, वहां फैसले नई से नई दुनिया की सैर। सुबह कहीं, शाम कहीं, दिन कहीं, रात कहीं, वो हमारी जिंदगी है। केवल जिंदगी हम मेरी अर्श और फर्श के दरमियान हम यहां बैठे हैं। एक शक्ति ऐसी प्रबल होती है कि रूह कहीं की कहीं होती है। शरीर जहां होता है रूह का वहां जन्म होता है। आहर की आवाज आई लौट कर इस मकाम में आई तो फिर जन्म हो गया। ये एक चक्कर चल रहा है, ये शायद सोफारी का चक्कर चल रहा है। अगर सूर्य के उदय से अस्त तक जहां जिंदगी है, अस्त होने के बाद फिर ये हमारी हयात खत्म हो जाती है, नई वफात आ जाती है, फिर नया जीना, नया मरना। ये किस्सा कहानी हमारा है। तो अब हम प्रार्थना ये करना चाहते हैं कि अंधे को आईना नहीं दिखाना चाहिए। अंधे की बिनाई को कायम करने के लिए किसी डॉक्टर के पास ले जाकर जो नुकसान आंखों के हैं उन पर्दों को दूर करने पर, पट्टी बांधने पर अगर दुख दूर हो जाए, वो डॉक्टर वहां से छुट्टी दे, अस्पताल से तो घर में लौट कर आए तो फिर अंधे को सब कुछ दिखाई देगा। आईना दिखाना फिर फंसा आइंदा अपने दागों को खुद धो दे, धोने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जिस वक्त ये मैदान वो है जिस कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, दूर दराज से देखते हो कि दुनिया बेतहाशा भागी आ रही है। कोई वक्त, कोई टाइम भारतवर्ष के अंदर ऐसा था कि तमाम भारतवर्ष के शूरवीर इस मैदान जंग के अंदर खड़ी। उतरती मेरा ख्याल है, मैं ज्यादातर किताबों को नहीं पढ़ता, लेकिन इस कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर आकर मुझे वो महाभारत जो तारीखें लिखी गई हैं एक बार जरूर पढ़ना पड़ा। पूरा मुतालिया, पूरी याददाश्त तो नहीं, क्योंकि बूढ़ों की याददाश्त भी इतना नहीं थी कि वो सुबह के वक्त मुहूर्त है जिसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस वक्त उसका नाम क्या था जिसने अभिमन्यु को मारा था? दुशासन है, जयद्रथ। जिस वक्त अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन ने हथियार भगवान के आगे फेंकने पर और फिर प्रण किया, जब तक मैं अपने दुश्मन का बदला, दुश्मन से बदला न ले लूं सूर्य के अस्तों ने तक, वरना मैं चिता जलाकर जीते जी अमर। भगवान ने सोचा ये कार्य करना था, अगर ये हाथ से बात नहीं आता तो फिर ये बात भी ठीक नहीं।
सूर्य मौजूद था, लेकिन माया का पर्दा फैला दिया, सूर्य अस्त होना नजर आया। जयद्रथ निकला तो कहा उधर को हुआ, माया का पर्दा हटाता, मार दो। आखिरकार तीरों के उछाड़ से निराला बना दिया। आज हम लोग पहले जमाना के अंदर तारीखें पढ़ी जाती है कि यहाँ 1 महीने से भी बढ़कर राजे महाराजे वो पितर ऋण अदा करने के लिए यहाँ श्रद्धांजलि भेंट करते थे। हमारे हिंदू जाति के अंदर अब भी रिवाज है, जहाँ किसी की मृत्यु होती है, दीपक के बगैर, दीपक ही कह देते तो उसको बेवा और यहाँ का श्रद्धांजलि कर हरिद्वार के घाट पे उन फूलों को ले जाती। यहाँ इस मैदान के अंदर हमारी एक लड़की की मौत हुई तो कहा इस खाक को और इन फूलों को हरिद्वार ले कोई नहीं जाता और क्षेत्र के बैठा नहीं चलेगा। यहाँ ये क्या नदी है जिसमें वो सम्राट और फूल पड़ता नहीं, या गति बति का कोई ख्याल नहीं, यही की यही समापत होता है। आप देखिए ये वो मुहूर्त है, आज भी वो रस्म रिवाज हमारे हिंदू जाति के अंदर चला आता है। अगर जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, इस भारतवर्ष के अंदर, बल्कि गैर मुल्कों के अंदर ये जंग हर मुल्क के अंदर आज वर्ष इस परिस्थिति के कोने कोने में मशहूर है। ये पृथ्वी शूरवीरों के खून से सहती, आज भी तरीके पड़ी जाती है। जो लोग यहाँ आएंगे, क्या इसका रस्म रिवाज है? तालाब पे स्नान करके माता साहब बुजुर्गों को श्रद्धांजलि पेश करें। वहां पिंड पर आएंगे, कई पिंड पर आते हैं, कई किस्म के सभी फराइजों को दान पुण्य आदि वगैरह करते हैं। एक रूहानी होता है, एक जिस्मानी होता है। हमारी रूह दुनिया क्या चीज है? आप देखिए कि जिस्म से जिस्म की तैयारी होती है, नजर खानी करते थे। ये हमारे रहने की स्त्री और पुरुष का एक बहाना है। जिस्म में जिस्म मख्वी तौर पर बनता है, अक्स बनता है, शरीर को अक्स कहते हैं, रूह को माकूल कहते हैं। कियाम करती हुई माता के उदर से ज़हूर पजीर होती। उस बच्चे को कहें कि उठ, पैदाइश के वक्त ये खून और पीठ से सारा जिस्म लत पाता। हमने गाय बच्चे के जन्म को देखा, अपने को खबर नहीं, और बच्चे पैदा होते हैं, कोई पास रहने ही नहीं देता। दाई और माई या घर का कोई याद भी होता है। खून से बच्चा लत गुलाबी रंग का होता है। वो बच्चा अपने खूनी लत हुए शरीर को साफ करता बच्चों का काम होता है। इंसान वो गाय भैंस से जबर से चाहती है। क्या अजीबो गरीब मौका सिलसिला। उसके साफ करती है, सभा को साफ करती है। हम कान में फूंक लगाते हैं, सभा में गुड़ देते हैं, मोह लायक कोई गिरे इसके अंदर नारा। कान में फूंक लगाते हैं कि ये बछड़ा और कट्टा बहरा ना हो जाए, अगर फंसा है घर तो बहरा। जिस वक्त हम पैदा हुए, हम अपने तन बदन की सफाई नहीं कर सकते थे, बल्कि 2 साल 4 साल तक बच्चा खुद अपना चोला खुद नहीं पहन सकता। वो माता पिता चोले को पहनाते हैं, बटन लगाते हैं, जब देखते हैं मैला कुछ चला है। एक बच्चा कच्ची बैठता है, वो चोला स्वतंत्रता भरी होती है, उसकी भी सफाई नहीं करते। ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो कहते हैं कि अजीजा दर तिफली पस्ती, दर जवानी मस्ती, दर पीरी सुस्ती, बस ऐ नादा खुदारा खैफरा।
دانا پرش کہتے ہیں کہ نادانا بن ہوش ڈال، ہوش ڈال، ہوش ڈال۔ بچپن عمر کے اندر تو بچے کو بچہ کہتے ہیں جب ہم بالغ ہو چکے، ہر طرح تو مجروحوں کو اس مقام میں نصیب رہنا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں سینے اور چوکو جس کو سے جسم تیار ہوتا ہے، جو چند روز کسی کو کم کسی کو زیادہ اس مکان کے اندر رہنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ سیاہی اور سفیدی کا پردہ ہر روز دیکھتا ہے، وہی سورج ہے، وہی ہوا ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی چل رہا ہے، وہی زبان، وہی کھانا ہے، آواز سن کے ہر کام تو وہی چلا آتا ہے، نیا تو نہیں، نئی باتیں ہم نے نہیں سنانی، صرف ایک بات کو بھول جانا، ہم اس کو دوبارہ یادداشت دلانے کے لیے ایک آگاہ اور کوئی نیا قصہ کہانی کچھ جسموں سے جسم تیار ہو، ہماری روح نے قیام کیا یہ دنیا میں بن، اس اندریوں کے دوارا کان، ناک، آنکھ، اندریاں جتنی بھی ہیں ان کے دوارا جو سین اور چو کو دیکھتے ہیں، یہ دنیا کی آواز ہے۔ زبان ہلانے کی آواز جو سنی جاتی ہے وہی زبان ہے جس پر انیکوں الفاظ ہم روز لاتے ہیں، مضمون تیار کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جیسا سلوک دیکھتی ہے، ویسا پیار کرتی ہے، زبان ہلاتی ہے، اور جو ہم نے یہ چہچہانے کی کریا ساری چیخوں پکار کے گانے مانے لٹر پٹر پاس پاس یہ جو کچھ جھگڑا پیدا ہے یہ سب دنیا کے اندر بنے، دنیا کے اندر جب پیدا ہوئے زبان ہلانے کے لیے بچے کو مجبور کیا، سکول میں بھی جا کر بچے کو یہی زبان ہلانے کی قرار دی۔ اس وقت سوریہ کے اودے ہونے پر یہ نقطے آنکھ کے نقطے کے اندر روشنی قیام کرتے تھے، پلکوں کی چکی اٹھ جاتے تھے، یہ بلب ہے، روشنی زیادہ ہے، یہ نیچے اوپر پلکیں ہونے کے کارن یہ بلب ٹھنڈا رہتا ہے، ورنہ یہ بلب پھٹ جائے آنکھ پر۔ تھوڑی دیر کے لیے سوریہ کی طرف سے نگاہ غور کر دیکھو، آنکھ پھٹ خراب ہو جائے۔ کان آواز پہلے بھی سنتے تھے، دیکھتی آنکھ ہے، آنکھ بتلا نہیں سکتی، سنتے آواز کان ہے، کان بتلا نہیں سکتے۔ کون بتلاتا ہے؟ کوئی انسان کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے فلاں کو 7 لاکھ بازی کرتے دیکھا، وہ راستہ کے اندر زبان ساتھ گواہ دیتی، آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی کانوں سے فلاں کو دربچن یا میت بچن استعمال کرتے۔ اسی طرح سے یہ سبھی شاستر گواہ ہیں۔ ہمارے گواہ کون ہیں؟ ہمارے بزرگوں کی صورت ہوتی بانی، کہتے ہیں کہ وید گرنتھ کہو مت جھوٹے، جھوٹا سو جو نہ وہی جھوٹا ہے۔ ہماری پہنچ وہاں تک گئی۔ کئی ایک لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے بابا تھے، بھانگ دھتورا پی کر ایسے جتنے لگ پڑے، بات تو ایسے نہیں ہوگی، وہ ایسا کہہ دیتے کیونکہ وہ عقل اور بدھ کی رسائی نہیں، جن کی بدھ ہے جن کی بھن بھن سوچ۔ میں زبان ہلا کر خیالاتوں کا آزاد کر رہا ہوں، سبھی سن رہے ہیں، شاید کچھ سننے پر بھی ان الفاظوں کی طے تک نہ پہنچتے ہوں گے کہ اس کا مطلب رزلٹ کیا نکالیں، اس کا رزلٹ آخری لفظوں کے اندر ہم کیا نکالیں۔ تو یہ ہمارا روح اس مقام کے اندر قیام کرتی ہوئی یہ جسمانی سفر یہ روحانی سفر نہیں۔ روح جب اس جسم کو چھوڑ جاتی ہے، مادہ کا شریر صحیح کا صحیح پڑا ہوتا ہے، اس وقت تو شریر کی کیا قدر و قیمت ہے، سارے بازار اس کو بازار چوک میں رکھ دے، نیلامی کرنا چاہے تو کوئی خریدتا نہیں، ہر چیز کی نیلامی ہوتی ہے، لیکن اس کو کسی
बोली पर कोई खरीदने के लिए थी। इसी तरह से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, रूह के आगे अगर आप इसी झगड़े में फंस रहे, ये मेरे ज़बान लाने की, मेंढक की तरह से चलाने की, ये चमड़े को कूटने की जो आवाज सुनते हैं, इससे आपके जन दिमाग पर कोई असर होगा, या किसी ने फैज हासिल किया हो या कर रहा हो या करेगा, तो हम फैसला देते हैं। अगर यही तुम्हारी मंजिल थी तो गुरु से पहले ज़बान हिला सकते हैं। इन नेत्रों से सब कुछ दिखाई देता है, नेत्रों के बगैर कुछ दिखाई नहीं, नेत्र ही सब कुछ है। ये फैसला कौन बात, कान नहीं देख पाते, नाक नहीं देख पाते, कोई ये कोई जरा अंगुष्ठ, हर एक इंद्री का अपना अपना काम जहां जहां है वो सभी आंख भी ठीक है, नाक भी ठीक है, ये अपने अपने मैच काम। यही हमारा जिस्मानी सफर है, हम चल रहे हैं, गलती चलते हैं, साइकिल आते हैं, रूह फिर कहीं की कहीं बंद है। एक सतह माता वो साइकिल को और वो इसको बंडल को ले जा रहे हैं। रूह गर्दश में है। दो किस्म का स्नान होता है, एक तो आप लोग सुबह सभी नहाएंगे, हम ये नहीं कहते कि नहाना दुरुस्त नहीं, स्नान करने से सुबह आलस गफलत सुबह से नींद होती है, जितनी मल मुख में होती है, आंखों पे होती है, चेहरे में होती है, मल के साफ करने अंतर का पेशाब पानी को फेंकती है तो चेत होती है, हो बेदार हो जाते हैं, सुस्ती दूर हो जाती है, बस्तर साफ होती है, पीने का काम आता है, हर अल्लाह हर घड़ी हर काम के अंदर रोटी सब्जी के अंदर पानी पीते, ये नहीं पानी काम कर सकता है। जल जो इस दुनिया के अंदर चीज तैयार हुई है वो जिस्म की सफाई कर सकती है, रूह की सफाई नहीं कर सकती। अगर रूह की सफाई होती, पानी पीना अंदर भी तो पीती है, बल्कि गर्मियों के मौसम के अंदर तो पानी का पीना पड़ता है, बंदाए चाह तो फिर राम नाम सिमरन करने की कोई जरूरत न थी, वर्ष नींद तपस्या करने की कोई जरूरत न थी, माला ठनका मन का नीचे ऊपर होने की क्या जरूरत थी। हम अफसोस करते हैं जब देखते हैं बेतहाशा मेरे पास भागे आते हैं, मतलब मैं डर जाना खबर नहीं किया होता, प्रभु जान मैं डर, मैं कोई नहीं उधरे बैठा। मैं कई बार सब साहिबान से बेनती करता हूं कि मैं सही करके काम, हम तो आपको एक अपने ख्यालातों से आजाद करने के लिए हम जमाती, एक क्लास है हमारा, एक रूह, एक रंग, एक जमीन पर रहते, एक आसमान पर रहते, एक ही हवा हरारत करती है तो हमारे सभी शरीर अवकाश पे आते हैं। हवा समझो श्वासों का आना था, ये कुर्रा है सभी के अंदर है, ये चोंच चोक कुदरत को सब उसी फलासर की फलासर, उसी चित्रकार की चित्रकारी है, उसी नक्शा नवीस की नक्शा नवीस की। तुम्हारे हमारे रूप में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क है। बोलो जरा मोटा किसी क्विंटल लोट हो गए तो कोई शेयर बांधा, फर्क है, बोलो फर्क है। किसी का एक गिलास कम और किसी का ज्यादा, फर्क इतना। एक नन्हा सा बालिक होता है, वो अपनी मल को खुद साफ नहीं करते। मैं कई बार देखता हूं कि नन्हे से बालक होते हैं, माता किसी कामकाज में मम्मी लग जाती है, वो बच्चा पखाना करता है, उस पखाने को मसलना शुरू कर देता है, खाना भी चुस्ता बस ऊपर के ऊपर टाइट हुई थी उसी की निकाले। वो गुजरने वाली कोई भैया कहती है कि तेरा बालक मल से खेल रहा है, उससे से आग बगोली होती है, और बच्चे को जहां नहीं लगा होता बाजू से पकड़ता कह दीजिए आ ठंडा पानी, बच्चों को आराम से वहां लगाओ, खोलना पड़ता है, ऐसे नहीं सकते। बड़े गुस्से से आता दुखी होकर वो फेंक देती है चोले।
ماں ٹھنڈا پانی بس ایسی رہا اس کے دل نہیں چاہتا. کئی بار سردی کے موسم کے اندر زبردستی بچے کو نہ لاتے. ہمارا بھی ایک ہفتے کے بعد اخراج ہوتا ہے. کئی لوگوں کو دائی مائی میں لاتی ہے اس باہر سے لاتی. اسی طرح سے جیسے وہ والد اپنے بستر کو نہیں اتار سکتے، خود اپنے بستروں کی صفائی نہیں کر سکتے، اور کوئی کام ایک بچہ پیاسا ہے، ہونٹ پھچک ہے، کربن نہیں بدل سکتا، نیچے پاس کچرا ہے، وہ ایک دو بوند اپنے ہوٹل پیدا کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا. اتنا نرمل ہے، نرمل کمزور. اسی طرح سے ہماری روحیں اس باغی عالم کے اندر آئی. یہ مرت جو منڈل کال کوٹی کے اندر ہمارا کیا مندی کھانا ہے دنیا. یہ مقام کے اندر آنے جانے کا راستہ نہیں، مت ہے. یہ کال کوٹی کے اندر کالی ڈالتا ہے اور کالی ہی باندھ کے کھینچ کر جدا کرتا ہے، اس کا وال کھاتا نہیں. یہ جتنے سب اس وقت دماغی ملک بنا رہے ہیں، ایٹم بم، تیرو ترکش کمان، بندوق، برجت، سب ٹی پارٹی کے لیے ہے. ملک سب دماغ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. صبح کے وقت میں نے کہا یہ نقاب پوش سیاہ رنگ کا لباس پہنے یہ روکھا خطرناک ملک کتنا خطرے کا کام بنے ہیں. ہر ملک کو ہر ایک سے خوف، ہر وقت خوف ہے. ہم جیتے گے، ہم شاید سے خوف. ادھر موت رو گئی، بجلی چمکار کرا گئی. دو قسم کا اطمینان ہوتا ہے. ایک تو آپ دیکھتے ہو کہ ملک الموت ہمیں جسم سے جدا کرتی ہے. یہ جسم کیا چیز ہے، ایک خون اور پیٹ کے لت پت جیسا بچ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے جیسے وہ گنجا میاں یہ تالاب میں صبح جا کر دیکھا، اسلام ننے سے بال کو کھچولا ہو تو سارے گی بدن خود سے گی بسوں کی تبدیلی کو خود کرے گا. کرنے پر نہ ہے سو کر وہ اپنے فکر دن کو ادا کرتے ہوئے ٹریفک کے دوارا دور دراز دیش کی شاطر سے آئے ہوئے لوگ یہ فکر دن ادا کرنے کے بعد لوٹ کر آپ کے اپنے وطن کو چلے جائیں اور پھر یہ میلہ اجڑ جائے. آتی دفعہ ٹریفک کے دوارا ہم کو پیدل گاڑیاں چلیں گی، ٹیکے لگیں گی. چاندی دفعہ نہ کوئی ٹیکا دے نہ کوئی سپاہی. ایک تو لہجہ میں ہم والے چھوڑ دیتے ہیں، ایک تو لہجہ نکلنا چھوڑ دیتا ہے کو جانے دکھا کر جاتے میں گڈی اس وقت ٹرک والے ٹرالیوں والے سب چھوڑنا پڑتے ہیں. میری تو میں جان کھا لوں. اسی طرح سے اگر ہم اس باغی عالم کے اندر شری مہاراج نانک دیو پرتھوی کا پریٹن کرتے ہوئے ایک بار جب لوٹ کر اپنے گرہ سے آئے تو اپنے وہ کاڑے سے بھوج کر رہے تھے. طرح طرح کے بھوجن بنے تھے، کھیر پکوڑی وغیرہ لسن پسند دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کے ساتھ آج بڑا سا واہن آپ لوگ تو گھر میں نہیں اتنا تیار کیا جاتا، نہ ہو سکتا ہے، نہ خرچ ہوتا ہے، نہ اس کی محنت ہوتی، کیا کر. ادھر برہمن جی بھی میرے جیسے بغل میں پوتی تو پائے ہوئے چلک تتولے لگا ہے یہ پوچھے کہنے لگے کہ ہی مالک آج ہم فکر جیسا ادا کر رہے ہیں. کرنا ہے برہم بوجھ کر جو ہی بیٹھے تو ان برہمنوں سے پوچھتے رہتے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پتر کہاں ہے، یا یہ کھایا ہوا تو ہمارا وہ پتروں کو پہنچ جائے. جواب ندارت ہونے کے بعد کالو کہنے لگا کہ ہے ڈانٹ ہم تو مالک سمجھتی ہیں، آپ کی باتوں سے ہمارے دل پر اثر ایسا ہوا ہے کہ آپ تو کاشی پڑ گیا. یعنی آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، ہم تو سنسار کی پیدا چال دست و رواج ایسا پہ سب ایسا ہوتا ہے، ایسا ہر طرح سے کہنے لگے کہ درشٹی کو بات کر
यूं ही बंद किया तो गैरात डूब गए। उनके फिक्र कुछ खानदानी के आज से लेकर अब तक कोई वो भी दुनिया के अंदर जा गिरफ्तार हुए हुए सब उस गति को प्राप्त होकर जय जयकार कर गए। नानक साहब को बताइए तुम्हारे यहाँ एक बालक नानक नामी नजर पैदा, उसके पैदा होने पर इस ब्रज बोझ के अंदर तेरे शरीक होने पर उसकी आवाज के असर से आज हम परम गति को प्राप्त होकर अपने मोक्ष को आज हम भी अपने वीरों को जनरेशन जारी किया। क्यों ये भारत वर्ष मशहूर हुआ, ये कथा क्यों सुनहरी अक्षरों में लिखी थी। अगर जो नहीं पहुंच सकता भारत वर्ष के अंदर हर जगह पर महाभारत पहुंची हुई है, तारीखी है, हर रोज पाठ पूजा मुतालिया होती है, लेकिन हम सोचते तो नहीं, सिर्फ पढ़ छोड़ती है, पढ़ छोड़ना। हमने अपने फिक्र जिनको अदा करना है, अपने फरैजों की अदायगी को करना है। कौन से फरैजों की अदायगी को करना? जो ही कोई किसी ग्रह के जाता है धर्मस्थान पे अगर नहाता नहीं जाकर चला पांच स्नाना जरूर करेगा। ना भी जाना हो तो ग्रह के दातन चढ़ी आंख नाक मुंह कान जरूर साफ करेगा, मल को साफ करेगा, हाथों को कुछ न कुछ जरूर सफाई कर। इसी तरह से एक तो आप लोग सुबह जाएंगे तालाब में स्नान करेंगे, बच्चों को कराएंगे, बच्चों की तब्दीली करेंगे, तो शायद मेरा भी अचानक किसी जगह पर किया हुआ वहां रहते थे, मुझे भी ये मैदान बहुत प्यारा लगता, अंदर की माया यहाँ पर चंद रोज हमारे बीच में, इसलिए हम ख्याल पेश कर रहे हैं। जैसे आप सुबह गुस्ल करते हैं, किसी लड़कियों के आश्रम पे नहीं जाते तो घर में बैठकर राम नाम का सिमरन, कोई भगवान का नाम, कोई का कोई जरूर लेता है, चाहे जिस बुजुर्ग को कोई याद करता है। ये सब उसी वैराग रूप से प्रगत है। ये जितने दीप जल रहे हैं एक तार पर पता से चल रहे हैं, जहाँ से वो बिजली पैदा हुई। बोलो एक तांबे की तार तो है, उसमें कोई केदर नहीं, तार बरसी नहीं, सड़क नहीं, जैसे आपके काम और आपके रूप इस मकाम के अंदर पैदा बैठी हुई आवाज के अंदर कोई तार बरसी नहीं, जो आवाज पहुंचते ही है, कोई रंग रूप शक्ल छपा तो कहते हैं वहां पर न रंग न रूप न रेख, प्रभ तय गुणा के दिन जिसे बचाए नानका सो हो गए पर जबान बचना।